چیز تو محبت کی ادا کی پیروی کرنی ہے، اور جب محبت سے اداؤں کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں نہیں دیکھے گا، وہ تو یہ دیکھ رہا ہے میرے پیارے کی نقل کر رہے ہیں، اس کو اچھا لگے گا۔ اصل بات تو محبوبوں کی ہے، تو محبوبوں کی ادائیں بھی پیاری۔ اچھا جی، کنکر مار رہے ہیں، کیا مار رہے ہیں؟ اونچی کنکر مار رہے ہیں۔ کیوں مار رہے ہو بھائی؟ بعض لوگوں کو تو غصہ آتا، جوتا مارتے، تو نے مجھ سے گناہ کروایا تھا، تجھے نہیں چھوڑوں گا میں۔ وہ سمجھتے ہیں شیطان کو گالیاں دینے سے شاید بات بن جائے گی۔ یہ جو کنکر مارتے ہو، پیغام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم آ رہے، پیچھے پیچھے حضرت اسماعیل آ رہے، شیطان بیچ میں آ گیا، روک رہا، کدھر جا رہے ہو؟ ابا جان نے بلایا۔ کیوں بلایا؟ بلایا انہوں نے، جا رہا ہوں، تمہیں ذبح کر دیں گے۔ کوئی باپ ذبح کرتا ہے؟ نہیں۔ پھر وہ اس لیے ذبح کر دیں گے کہ ان کو اللہ کا حکم ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم مڑ کے دیکھ رہے ہیں، بیٹا آیا نہیں، دیکھا تو شیطان کھڑا، کنکر اٹھا کے مارے، وہ بھاگا۔ حضرت اسماعیل تھوڑا سا آگے بڑھے، وہ پھر آ گیا، اس نے پھر روکنا چاہا، حضرت ابراہیم نے پھر کنکر مارے، وہ بھاگا۔ یہ تھوڑا سا آگے بڑھے، وہ پھر آیا۔ جہاں جہاں شیطان نے آ کے روکا تھا وہیں وہ جمرے بنے ہوئے ہیں، اسی جگہ وہ جمرے بنے۔ تیسری مرتبہ آپ نے کنکر مارے، وہ بھاگ گیا۔ پیغام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم اسماعیل جا رہے اللہ کا حکم پورا کرنے، شیطان روک رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے پھر کیا کیا؟ روکنے والے کو کیا مارے؟ یہاں سے پیغام ملا، جو اللہ کا حکم پورا کرنے سے روکے اس کو تو پتھر مارنے چاہیے، اس کو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سوچیں، پیغام ہے نا۔ تم نے 5 دن رہنا ہے، نہ زبان، نہ رنگ، نہ ذات، نہ علاقہ، نہ کوئی اور چیز، ایک لباس میں، سب کی ایک ہی آواز ہوگی۔ جاؤ منا، مزدلفہ، عرفات، ایک ہی آواز، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ گونج پڑی ہوئی ہے۔ وہاں پر کوئی ایرانی ہے، جاپانی ہے، افغانی ہے، پاکستانی ہے، بھارتی ہے، امریکی ہے، یورپی ہے، سب ایک ہی زبان میں، وہ کسی اور زبان میں نہیں، سب یہی کہیں گے، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ امیر ہے یا غریب، لیکن آج یہ فرق مٹا دیا گیا۔ وی آئی پی حج الگ ہو گیا، اتنے پیسے دو تو تمہارا خیمہ ایئر کنڈیشن ہوگا، کنکریاں تمہیں دھلی دھلائی تھیلی میں ملیں گی، کھانا یہیں ملے گا، باتھ روم تمہیں ساتھ میں کموڈ والا ملے گا، یہ ملے گا وہ ملے گا۔ تو جو سیکھنا تھا وہ کہاں سیکھے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا مکہ مکرمہ میں سب کا کمرہ ایک جیسا ہوتا، سب ایک جیسی عمارت ہوتی، ایک جیسے کمرے، غریب آئے امیر آئے سب وہاں آ کے پتہ چلے کہ یہاں کوئی امیر غریب نہیں، مگر یہ فرق مٹا دیا۔ اب حج محض رسمی ہو گیا، کچھ لوگ کاروبار کے لیے جاتے ہیں، کچھ گنتی کے لیے جاتے ہیں، میرے اتنے حج ہو گئے۔ لوگوں نے اپنے کاروبار بنا لیے، بہت کم ہیں، چنانچہ روایتوں میں ہے ایک سال بندوں نے حج کیے، کوئی بزرگ سو رہے تھے، انہوں نے فرشتوں کی باتیں سن لی، فرشتے آپس میں بات کر رہے تھے، اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ تو دوسرے نے کہا 6 لاکھ نے۔ کتنوں نے؟ اچھا،
صحیح طور پر کتنوں نے ادا کیا؟ اس فرشتے نے کہا 6 نے. حج ادا کرنے والے 6 لاکھ، صحیح حج ادا کرنے والے صرف 6. ان کا باقی کا کیا ہوا؟ ان کا اللہ نے ان 6 کے صدقے سب کا قبول کر لیا. یہ اس کے کرم کی باتیں. میدان عرفات میں جب بندے جمع ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں کے سامنے مباحات فرماتا، دیکھو میرے بندے سلے ہوئے لباس، اپنے گھر بار آرام کو چھوڑ کے، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بے سلا لباس پہنے ہوئے، یہ آئے ہیں اس جنگل میں مجھے پکار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور فرماتا مانگو، جو مانگو گے دوں گا. بندے مانگتے ہیں اور پھر ملتا ہے اور سب کی بخشش ہو جاتی ہے.